نعت شریف کا مطلب کسی نے جب مصیبت میں پکارا یا رسول اللہ، کسی نے جب مصیبت میں پکارا یا رسول اللہ، دیا ہے اس کو رحمت نے سہارا یا رسول اللہ، دیا ہے اس کو رحمت نے سہارا یا رسول اللہ، میسر ہو اسے دامن تمہارا یا رسول اللہ، قیامت میں ہے بخشش کا سہارا یا رسول اللہ، مصیبت کے بھنور میں ہے سفینہ زندگانی کا، مصیبت کے بھنور میں ہے سفینہ زندگانی کا، جو تم چاہو تو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، جو تم چاہو تو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، اگر کوئی مبارک آپ کا نظروں کے آگے ہو، پڑھو ایک ساتھ میں قرآن سارا یا رسول اللہ، تمہارے پائے افضل دیکھتے ہی دم نکل جائے، نہیں اس کے سوا ارماں ہمارا یا رسول اللہ۔ شعر دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں، گزارش ہے، تمنا ہے، تقاضا ہے عقیدت کا، گزارش ہے، تمنا ہے، تقاضا ہے عقیدت کا، مجھے مہدی کا دلوا دو اتارا یا رسول اللہ، مجھے مہدی کا دلوا دو اتارا یا رسول اللہ، شفائے کاملہ کے واسطے کھا لوں گا خوش ہو کر، شفائے کاملہ کے واسطے کھا لوں گا خوش ہو کر، ملے جو آپ کا جھوٹا نوالا یا رسول اللہ، ملے جو آپ کا جھوٹا نوالا یا رسول اللہ، بنا کر اس کی ٹوپی روز پہنوں گا عقیدت سے، بنا کر اس کی ٹوپی روز پہنوں گا عقیدت سے، عطا کیجئے مجھے جوتی کا تلہ یا رسول اللہ، عطا کیجئے مجھے جوتی کا تلہ یا رسول اللہ، پھروں گا حشر کے میدان میں میں شان و شوکت سے، پھروں گا حشر کے میدان میں میں شان و شوکت سے، غلامی کا اگر مل جائے درجہ یا رسول اللہ، غلامی کا اگر مل جائے درجہ یا رسول اللہ۔ شعر دیکھیے، میں کہتا تھا میں کہتا ہوں کہوں گا روز محشر تک، میں کہتا تھا میں کہتا ہوں کہوں گا روز محشر تک، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ طرف کیا ہے؟ کھڑا ہے دیر سے شبیر دہلیز مقدس پر، کھڑا ہے دیر سے شبیر دہلیز مقدس پر، کرم کیجئے کہ ہے وہ غم کا مارا یا رسول اللہ، کرم کیجئے کہ ہے وہ غم کا مارا یا رسول اللہ۔ اب آئیے گفتگو کرتے ہیں خاموشی میں بھی سرکار سے، گفتگو کرتے ہیں خاموشی میں بھی سرکار سے، ان کے دیوانے ہیں واقف عشق کے معیار سے، آؤ اب طیبہ میں موسیٰ دیکھ لو سرکار کو، دور کے جلوے کا رشتہ ہے میرے سرکار سے، کوئے طیبہ سے گزرتی تو مزہ آتا ذرا، صرف گزری ہے زلیخا مصر کے بازار سے، وہ خدا کا ہو گیا اس کو خدائی مل گئی، جس کو نسبت مل گئی ہے احمد مختار سے، آنکھ میں آنسو ہوں دل میں یاد ہو سرکار کی، آنکھ میں آنسو ہوں دل میں یاد ہو سرکار کی، تب گزرتی ہے نگاہیں منزل دیدار سے، تب گزرتی ہے نگاہیں منزل دیدار سے، ایسے ہی آپ کو رب سے ملانے والی شخصیت، پیر طریقت، معرف حقیقت، مجاہد بدت، محافظ شریعت، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ شاہ امی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحاج والزائر فرح مبارک حضرت ابو الحادی سید قاسم منظور میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم، مولوی کامل جامع نظامیہ کا بصیرت افروز خطاب ہوگا، حضرت ابو الحادی سید قاسم منظور میاں صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ عزیزان محترم، یہ رجب المرجب کے مہینے کی وہ مقدس ترین شب ہے جس میں آخائے دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے ماقبل کے مقرر فرزندم جانشین سے معجزے کے تعارف سے آگاہ ہوئے، اور اس میں جو خاص بات بیان کی گئی وہ یہ کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معجزہ تھی۔ آپ کی ہر بات، ہر کلمہ، ہر ادا، ہر چیز معجزہ رہی ہے۔ بہت سارے معجزات ہیں، اور معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم قرار پایا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے معجزات کی فہرست میں معراج شریف کے معجزے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور رجب المرجب کے آغاز سے قبل ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت کے معنی زیادتی عطا فرما، اور رمضان المبارک میں پہنچنے کے قابل بنا دے۔ ہم میں یہ صلاحیت، استعداد، خوبیاں، نیکیاں ایسی پیدا کر دے کہ ہم رمضان المبارک کی عظیم عبادتوں کے بڑے بڑے اجر و ثواب کو آسانی سے حاصل کر سکے۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات منڈی ہے، یہ کائنات بنی ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی تفصیل میں اب اس وقت جانا نہیں چاہتا، لیکن مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و جدال، قتل، شر، فساد ان مہینوں میں قطعاً ناجائز ہے۔ ویسے دیگر مہینوں میں بھی مطلق حرام ہیں، لیکن ان مہینوں میں کفار مکہ بھی احتراماً جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ تو وہ 4 مہینے، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم الحرام، اور ایک 4تھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کی عظمت، فضیلت، برکت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے بنائے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں یہ رجب المرجب کا بھی مہینہ ہے۔ اور اس مقدس مہینے کی آج کی شب وہ واقعہ ہوا ہے جو انسانی عقلوں کو دہلا کر دنگ کر کے رکھ دیا ہے۔
آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، جبکہ انسان کے لیے کسی بھی بات کو قبول کرنے میں صرف انا کفر حائل ہو سکتا ہے، ورنہ ترقیات اتنی ہوئی ہیں کہ انسان پچھلے دور میں حق کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ عذر اور ہیلے بہانے کرتا رہا ہے، جبکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے دور میں بھی اس دور کے حساب سے، اس دور کے انسانوں کی عقل و شعور کے معیار سے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی کرامتیں، معجزات، میراکلز ظاہر کرتے تھے جس کی وجہ سے حق کو قبول کرنا آسان تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کے لیے مشکل تھی آج آسان، بلکہ آج مشکل ہو گئی ہے، چونکہ انسان مادہ پرست ہے، انسان ٹولز پر بھروسہ کرتا ہے، بغیر گاڑی کے چلنا نہیں چاہتا، بغیر فون کے بات کرنا نہیں چاہتا، اے سی چاہیے، فریج کا پانی چاہیے۔ ایسا محتاج انسان آج اگر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے عشق اور محبت اگر ہو تو کوئی بھی مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔ حاضرین محترم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی آج جو ترقی ہوئی ہے، میں اس کی صرف ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلوں۔ انسان یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنی کوئی بھی بات میل کر دیتا ہے، پہنچ جاتی ہے۔ چلیے یہ بھی چھوڑ دیجئے، پاور، کرنٹ، اس کی رفتار کیا ہے؟ یہ کتنی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے؟ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ پاور، کرنٹ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی مسافت سے پہنچتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ مختلف پلانٹس دنیا پر ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آج کے سائنسدان صرف گیس کر رہے ہیں، قیاس، اندازے یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر وہ پلانٹ ہے، وہاں پر حیات شاید ہے، پانی ہے، انسان جا سکتا ہے۔ یہ تو انسانی پیداوار کی بات ہوئی۔ کئی ٹن کے راکٹس بھیجاتے ہیں، چند آورس میں پہنچ جاتے ہیں مختلف جگہ، جہاں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہیں پر جاتے ہیں۔ تو یہ انسان جو پہلے کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی قدرت، اللہ کی دی ہوئی عقل، شعور سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں لا کر یہ ترقی کر رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کا پاور 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے جب جاتا ہے تو اللہ قادر و قدیر کے لیے کیا مشکل تھی کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر شریف بھی گرم ہو اور زنجیر بھی ہل رہی ہو، لمحوں میں گیا اور لمحوں میں آئے۔ آج کے لیے یہ بات کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو بھی معراج شریف ہوئی ہے۔ خود حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانی اعتبار سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز معراج شریف ہو چکی تھی، اور آپ کا جسم اتنا متحمل تھا، اتنا پریپیئر ہو گیا تھا کہ اب جسمانی معراج کی نوبت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہتمام کرتے ہیں اور معراج شریف کے لیے بلاتے ہیں۔ معراج شریف کا یہ واقعہ، یہ معجزہ بہت بڑے معجزات میں آتا ہے، اور میں پھر مکرر عرض کروں گا کہ اس معجزے کا ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر بات معجزہ ہی معجزہ ہے۔ مثال دیتا چلوں گا، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب معراج شریف کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اگر ہمارے عشق کا گراف اگر اوپر ہو، ہم پرجوش ہو، عقیدت میں ڈوب جائیں، تو واللہ یہ معراج کا واقعہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ایک تجسس، ایک تلاش ہوگی کہ کہاں گئے، کیسے گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اتھر باہر نکالا گیا. کیسے کھولا گیا؟ کیسے؟ آج کی سائنس ثابت کر رہی. اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھتی ہے, ٹھہرتی ہے, باہر نکالتے ہیں, اس آدمی کی حیات کی بھی بندوبست کرتے ہیں اور ادھر ہارٹ کو اس کے ریپیئر بھی کرتے ہیں. جبرائیل امین آئے, آپ کے قلب اتھر کو نکالا, دل کو نکالا اور نورانی پانی سے دھویا, نکالا, باہر کیا. تو ایک تجسس بڑھتا ہے کہ آپ کیسے گئے. مکۃ المکرمہ سے نکلنا اور بیت المقدس تک جانا 40 دن کی مسافت ہے, عام رفتار سے جاتے ہیں تو لمحہ بھر میں کیسا گئے. انبیاء کرام کیسے انتظار کر رہے ہیں. براق کس نوعیت کا ہے, براق کی چال کیسی ہے, اس کی حد نظر کیسی. جہاں حد نظر ہے وہاں پر براق کا قدم پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی, اس وقت اس میں دلچسپی ہوں گی جب عشق اور عقیدت اور محبت ہو. دیکھیے, ایک انسان کو میں مثال دے رہا ہوں, اس کے کوئی نسبت نہیں, شوق اور لگاؤ کی مثال دے رہا ہوں. جب ایک آدمی, یہ سمجھ لیجئے کہ کرکٹ کا دیوانہ ہے, میچ چل رہا ہے, دیکھتا ہے, دماغ سارے کا سارا اس اسکرین پر ہوتا ہے, ریکارڈز کی طرف ہوتا ہے, کون سا پلیئر کھیل رہا ہے, اس کے ریکارڈز کیا ہیں, فلاں ہیں. آزو بازو والے اشارے کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, کچھ سوال کرتے ہیں, کچھ پوچھتے ہیں. اگر کچھ کان میں رکت آ بھی گئی تو منہ پلٹائے بغیر یوں کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, وہاں ہے, لے لو, جاؤ, آؤ, فلاں. لو جیسی ہوتی ہے, لو کی بات ہے. یہ تو دنیا کے کھیل کی بات تھی. میں آپ کو مثال دوں گا شریعت کی. اللہ سے لو لگانے کی مثال دینے کی سعادت حاصل کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم, شیر خدا, علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, نماز کے لیے ٹھہرنے والے ہیں اور میدان جنگ میں نماز پڑھی جانے والی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ٹخنے میں تیر دھس گئی ہے, نیزہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے, نکل نہیں رہا ہے. لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نکال دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تڑپتے ہیں, درد سے کراہنے لگتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر آ جاتے ہیں. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تڑپ دیکھتے ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیو ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, نماز کا وقت آنے والا ہے. جب علی نماز میں ہو تو نکال لو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز کا وقت آتا ہے, نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں, رکعت باندھتے ہیں, لو لگ جاتی ہے, توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی, سارے کی ساری لو اللہ رب کی طرف, اللہ کائنات کی طرف ہو جاتی ہے. ایسی لو ہوتی ہے, ایسے غرق ہو جاتے ہیں, رب عبد اور رب میں ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اپنے معروضات کو رکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں. آنے کے بعد ایک صحابی اپنے دونوں پیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس پیر کو لگا دیتے ہیں زور دینے کے لیے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نیزے کو کھینچتے ہیں. نیزے کو کھینچتے ہی ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے. اس کے بعد آپ ہٹ جاتے ہیں. صحابہ جب ہٹ جاتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز میں ہیں. لو کدھر ہے؟ لو ہے اللہ کی طرف, جس کی عبادت کر رہے ہیں, جس کی پرستش کر رہے ہیں, جس کے یاد میں کھو گئے ہیں. اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسے ضم ہیں کہ وہ نکال دی جاتی ہے. نکالنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اب یہ دیکھتے ہیں کہ علی سلام پھیرے تو ہم انہیں مرہم پٹی کرتے ہیں. لوگ ٹھہر جاتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلام پھیرتے ہیں, پھر سے اطراف میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائیو برائے مہربانی میرے نیزے کو مت نکالو, میں برداشت نہیں کر سکوں گا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو نیزہ نکل چکا ہے. میں کہتا ہوں جسٹ امیجن, آپ سوچئے کہ ایک معمولی پھنسی ہوتی ہے تو ہم وہ ہوتے ہیں, مچھر کاٹتا ہے تو نہیں کھجانے کی جگہ بھی کھجاتے ہیں. لوگ تو اکثر رہتے ہیں, مہدوی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے جب ٹھہرتا ہے تو کھجاتا نہیں بلکہ کھجانے سے پرہیز کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ٹھہرتا ہے. اور غیر کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو کھجانے کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ٹخنے کی ہڈی میں گھسا ہوا نیزہ، بھائیو کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹخنے کی ہڈی میں دھسا ہوا نیزہ نکل جانا اور حضرت جس ہستی سے نکال رہے ہیں اسے معلوم نہیں ہونا، یہ لو کی انتہا تھی۔ اللہ کے رسول جیسا ارشاد فرمائے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، بے شک میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو آنکھوں کی ٹھنڈک لے رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس لیے اپنے جسم سے، اپنی تکلیف سے، اپنی راحت سے سب سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ تو معراج شریف کا یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے، اس میں بہت سارے معجزات ہیں، قدم قدم پر آپ کو معجزات ملیں گے۔ معجزے کے معنی مطلب پیشرو مقرر نے بیان کر دیا، میں پھر سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آسان انداز میں کوشش کر رہا ہوں کہ معجزے کا مطلب، معجزے کے معنی یہ ہے کہ کسی نبی اللہ، کسی خلیفۃ اللہ، کسی میسنجر کے دعوے نبوت و خلافت کے ساتھ اس کی ذات سے ایسے کام یا ایسی صفتوں کا ظاہر ہونا جو فطرتاً عموماً خلاف ہو، جو فطرت کے خلاف ہو، عام حالات میں قطعی ناممکن ہو، اور مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا کام نبی اللہ اور خلیفۃ اللہ کے مد مقابل ہو کر نہ کر سکے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور معجزے کا مطلب یہ ہے کہ مد مقابل کو نبی اللہ اور خلیفۃ اللہ کے سامنے وہ کام عاجز کر دے، بے بس کر دے، لاچار کر دے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، جس میں معراج شریف کے واقعے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت شروع ہو رہی ہے لفظ سبحان، سبحان الذی اسری بعبدہ الی آخرہ۔ سبحان کے معنی لغت سے، صرف لغت کے اعتبار سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان کے معنی چھوٹی سے چھوٹی بے بسی، معمولی سے معمولی لاچاری سے پاک ذات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے۔ تو آیت شریفہ شروع ہو رہی ہے اللہ کی اس اہم ترین صفت سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عظیم معجزہ دنیا پر ظاہر کر رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات معمولی سے عجز، انکساری، لاچاری، بے بسی سب سے پاک ہے۔ تو معجزے کا بنیادی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور ربوبیت کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ نبی اور خلیفے کی نبوت اور خلافت کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے خلاف فطرت عادت کام اس ہستی سے دنیا پر ظاہر کرتا ہے، اور اس سے اہم یہ کہ دنیا کی فنائیت، دنیا فنا ہونے والی ہے، اور عقیدہ آخرت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کسی بھی معجزہ۔ اور بطور خاص معراج شریف کا یہ معجزہ، یہ واقعہ، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز سے لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جانے تک، بے حجابانہ سر کی آنکھ سے دیدار کرنے تک، واپس آنے تک، دو باتیں اس میں، دو عقیدے، دو بنیادی عقیدے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک، سبحان جب چاہتا ہے تو بندے کو لمحے بھر میں کہیں سے کہیں بھی لے جا سکتا ہے، عالموں کی سیر بھی کر سکتا ہے، کائنات کے سارے سسٹم کو پاس کر سکتا ہے، اس کے بعد کام ہو جانے کے بعد پلے کر کے پھر سے سسٹم جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اس معجزے میں سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ قادر اس دنیا کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنا، اس معجزے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ تو چنانچہ معراج شریف کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمان آتا ہے، اور
معزز ترین مہمان کی مہمانداری کے لیے کائنات کے چپے چپے کو سجایا جاتا ہے، اور فرشتوں کو جو الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، الگ الگ شعبوں کے ہیں، آرڈرز مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف کا آغاز ہو رہا ہے، تمام ملائکہ کو آرڈرز مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں، تو ملائکہ بھی اچھمبے میں آ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں۔ معجزے کا مطلب ہی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے عقلیں دنگ رہ جائے، حیران رہ جائے، تو ملائکہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ آج کیا معاملہ ہے، ایسا کون سا معزز ترین مہمان آنے والا ہے۔ پھر انہیں بتایا جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ساری تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، سب کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، یونس، سارے انبیاء کرام کو بتا دیا جاتا ہے کہ آج ہمارا معزز ترین مہمان آنے والا ہے، آپ تمام لوگ تیار ہو کر اس کے استقبال کے لیے تیار رہیے۔ اس کے بعد ایک براق کو جنت سے بلایا جاتا ہے، تو براق بھی معجزہ ہے، نہ کبھی اس سے پہلے کسی نے اس پر سواری کی، نہ بعد میں کوئی سواری کیا۔ تو اس طرح جب یہ سارے انتظامات ہو جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 4 ملائکہ مقدس ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ان سب کے سردار ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور اللہ سے قریب ترین ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب ایسے احکامات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، تو وہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین ماجرا کیا ہے، ایسے زبردست انتظامات اور بندوبست کا آپ جو حکم دے رہے ہیں، بات کیا ہے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کی رات ہم اپنے حبیب خاص کو اپنی خلوت میں، اپنی قربت میں، اپنی جلوت میں بلانے والے ہیں، لہٰذا تم تیاری کرو۔ اس کے بعد یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 52 برس کی ہوتی ہے، اور آپ نبوت پر فائز ہو کر 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ہوتا ہے کہ تم اہتمام کے ساتھ جاؤ، احترام کے ساتھ جاؤ، درِ ابو طالب کو جاؤ، اور اس کے بعد میرے حبیب کے قریب جانا اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ پاؤں دباتے ہوئے انہیں نیند سے بیدار کرنا، اور اس کے بعد ہمارے بلاوے اور ہماری دعوت کا پیغام پہنچانا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور کے چچیری بہن ام ہانی کے گھر جاتے ہیں، جہاں پر حضور آرام فرما ہے، اور اس کے بعد دعوت پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کا قلب اتھر نکالتے ہیں اور دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سفر کا جب آغاز ہوتا ہے تو جس جانور پر، براق نامی جانور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہیں، اس کے تعلق سے احادیث میں آیا ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جب وہ جہاں پر نظر ڈالتا ہے، حد نظر پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی صحیح رفتار کا تو اللہ ہی تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکل کر بیت المقدس کو جا رہے ہیں تو اس براق پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ براق بھی معجزہ ہے، براق کی رفتار بھی معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستے میں جاتے ہیں، بیت المقدس پہنچنے سے پہلے ایک جگہ دیکھتے ہیں، ایک قبر شریف ہے، ایک مزار ہے، ایک قبر ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ قادر و قدیر، جو چاہتا ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، کن فیکن کی شان والا، ہو جا جو بولتا ہے تو فوری ہو جاتا ہے، وہ شان والا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور انبیاء کرام تو نورانی مخلوق تھے، انہیں یہ زمین کیا غذا بنا سکتی ہے، اس کی مثال مل رہی ہے معراج شریف کے اس عظیم الشان واقعے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں تو ایک دم نیچے دیکھتے ہیں، ایک خبر ہے، اس میں خبر میں وہ خبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ فَإِذَا هُوَ خَائِمٌ
یصلی فی خبری، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں ملتا، جب دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ معراج شریف کا ہر لمحہ، ہر پہلو معجزہ ہے، خبر بھی معجزہ بنی۔ موسیٰ علیہ السلام کا خبر میں نماز پڑھنا بھی معجزہ ہوا، اللہ کے رسول کا اوپر سے دیکھنا بھی معجزہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں، بیت المقدس میں جاتے ہیں، انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ تفصیلات کو بہت ہی مختصر کرتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو عالم برزخ ہے۔ انسان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر کیوں بھیجا ہے۔ انسان آیا ہے، پیدا ہوا ہے، بچہ رہتا ہے، لڑکپن، جوانی، ادھڑپن، ضعیفی کے پاس ختم، انسان مر جاتا ہے۔ تو انسان کے یہاں آنے اور یہاں سے جانے کے بعد، ویسے انسان مختلف عالموں سے ہوتے ہوئے، مختلف دنیاؤں سے ہوتے ہوئے یہاں آیا ہے، لیکن شعور نہیں ہے۔ عالم ارواح میں آپ ہم سب تھے، قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات تھی، قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے۔ عالم ارواح، روحوں کی بھی ایک عالم ہے، اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے، جس میں ساری مخلوقات جمع تھی، قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مخلوقات اس میں جمع تھی، ان کے ساروں کے ارواح تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار رب ہوں؟ تو سبھوں نے کہا، اس میں سبھوں نے کہا، ہندو، مسلم، عیسائی، بے دین، کافر، مشرک، سب اس میں شامل تھے۔ سبھوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، ہمارے رب ہیں۔ سبھوں نے اقرار کیا، لیکن کس کو شعور ہے بتائیے؟ آپ کو، ہم کو، کس کو بھی نہیں ہے۔ خاصان خدا کو شعور ہوتا، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ سارے عالموں کی کیفیتوں سے اور وہاں پر کے گزر بسر سے واقف ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلوں۔ امام الکائنات حضرت مہدی موعود برحق علیہ السلام کے بڑے پوترے حضرت بندگی میراث سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جب فرا مبارک میں پیدا ہو رہے ہیں، مہدی موعود برحق علیہ السلام کی وصال مبارک سے صرف 6 مہینے پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور 6 مہینے کی چھوٹی سی عمر میں، اب آپ بتائیے کہ اس وقت کیا سینس ہوگا، اس وقت کیا عقل و شعور ہوگی۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ اونچے گھر والوں کے بچوں کے بھی پہنچ اونچی ہوتی ہے، ان کے خیالات بھی اونچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت بھی اونچے انداز میں ہوتی ہے۔ جب آپ شعور کو پہنچتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، حضرت بندگی میاں سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بہر عام مبارک اتفاق سے اسی مہینے کی 2-3 دنوں کے بعد ہے، عرس شریف ہوگا، وہ ہستی سے جب بڑے ہونے کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو وہ بات، وہ واقعہ یاد ہے کہ کیا آپ دادا محترم کے ہاتھ پر جو بیعت کیا تھا، مرید ہوئے تھے، وہ واقعہ یاد ہے؟ اب ذرا توجہ دیجئے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اجی وہ واقعہ نہیں، بلکہ مجھے تو عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، اس وقت کا خالو بلا بھی یاد ہے، اس وقت کا خالو بلا بھی مجھے یاد ہے۔ تو آپ کو، ہم کو کیا معلوم، مختلف عالموں سے ہوتے ہوئے آئے۔ عالم ارواح، ماں کا پیٹ بھی ایک عالم ہے، یہ دنیا بھی ایک عالم ہے، خبر بھی ایک عالم، اس کے بعد عالم آخرت۔ شعور انسان کو یہیں کا ہے، اور شعور دلاتا ہے قرآن آخرت کا، کہ بس یہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور عالم آنے والا ہے، جہاں پر انسان کو اپنا اچھا یا برا رزلٹ دیکھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، معراج شریف کا واقعہ، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
انبیاء کرام کی امامت فرما لی، مسجد اقصیٰ سے نکلے، افلاک کی سیر شروع کی، عالم برزخ میں آئے، اور عالم برزخ کے تعلق سے کچھ معنی تشریح آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو دیگر عالموں کے ساتھ ساتھ جیسا کہ جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص، یہ سارے عالموں کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں سیر کی ہے، وہاں کے چپے چپے کو دیکھا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظاہر کیا۔ تو جیسا کہ اب ہم جس دنیا میں ہیں اس اعتبار سے عالموں کی 3 قسمیں ہیں، 3 نام ہیں۔ ایک عالم دنیا، یہ رنگ و بو کی دنیا جہاں پر آپ ہم جی رہے ہیں، دوسرا ہے عالم برزخ، اور تیسرا ہے عالم آخرت۔ عالم دنیا میں آدمی زندگی گزارتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور وقت مقررہ پر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ عالم آخرت میں جب دوبارہ زندہ کیا جا کر اٹھایا جائے گا، وہاں اس ہر انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور مرنے کے بعد اور آخرت میں جانے سے پہلے جو درمیانی وقفہ مدت ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ عالم برزخ کا ذکر کر دیے ہیں۔ برزخ کے معنی المنجد صفحہ نمبر 104 مطبوعہ مصر میں یہ بتائے گئے ہیں کہ 2 مخالف چیزوں کے درمیان کی آڑ، رکاوٹ، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اور دینی اصطلاح میں موت کے بعد سے قیامت آنے اور خبروں سے اٹھائے جانے کا درمیانی وقت عالم برزخ کہلاتا ہے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکل کر افلاک کی سیر شروع فرمائی، برزخ میں گئے۔ برزخ میں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان سارے شکلوں کو، صورتوں کو ملاحظہ فرمایا جو دنیا میں انسان کرتے ہیں، نیک یا بد، اچھے یا برے، ان ساری شکلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب پاک کو عالم برزخ میں بتایا۔ یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بن جائیں گی کہ اگر ہمیں اللہ نے جو زندگی امانت دی ہے، امانت کے طور پر دی ہے، اس زندگی کو کیسے صرف کریں، اس زندگی کو کیسے گزاریں۔ گزارتے تو سب ہیں لیکن مقصد کے ساتھ اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے ساتھ اگر گزارتے ہیں تو یہ زندگی بن جاتی ہے، اور اگر بے مقصد سے زندگی گزارتے ہیں تو یہاں بھی مردے شمار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہلاک اور برباد ہوتے ہیں۔ تو الغرض حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف کے عظیم الشان واقعے کے وقت عالم برزخ کی سیر کرائی۔ وہاں دنیا میں آدمی نے جو کچھ نیک اور بد کیے تھے انہیں عالم امثال کی بے مثال شکلوں کی صورت میں ظاہر کیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں ایک مقام پر پہنچے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بد نصیب قوم سخت تکالیف میں اور بدترین عذاب میں مبتلا ہے۔ انہیں زمین پر چت لٹھا رکھا گیا ہے اور ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جاتا ہے۔ ادھر ان کا سر کچلا گیا، پھر سے صحیح ہو گیا، پھر سے اس کے بعد ان کا سر کچلا جاتا ہے، یوں زندہ ہوئے، صحیح سالم ہوئے، پھر سے کچلا گیا۔ بدستور یہی حالت چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد افسوس کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، یہ بد نصیب لوگ کون ہیں، یہ بد نصیب قوم کون ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کس جرم کی سزا میں یہ بدترین عذاب دے رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ادب سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے تھے،
مؤذن اذان دیتا تھا، یہ اذان کو ٹال دیتے تھے، یا پھر یہ کہ نماز پڑھتے تھے لیکن بے رخی کے ساتھ پڑھتے تھے، لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے تھے، رکوع اور سجدوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تھے، مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے، تو جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکا، اللہ تعالیٰ آج اس سر کو کچل رہا ہے۔ قیامت قائم ہونے تک یہی سزا دی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد، دل کو ہلا دینے والے واقعے کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جگہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ننگے اور برہنہ ہیں، ان کے شرمگاہوں پر صرف دھجیاں ہیں، تھوڑے سے کپڑے لگے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں ان کی بھوک کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ دوزخ کے جنگل کی گھاس، کانٹے، پتھر، انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ کھا لیتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کی غذا نہیں، کھاتے جا رہے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، لیکن یہ عذاب ہے، اور یہ عذاب ایسا دیا جا رہا ہے کہ جو کھاتے جا رہے ہیں ان کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے، پھر ہر چیز کھاتے ہیں، پتھر بھی ہے، انگارے بھی ہے، کانٹے بھی ہے، سب کھاتے ہیں، اس کے باوجود ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ملاحظہ فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں اور یہ لوگ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ کا مال خود کھا جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عذاب میں، اس کے عتاب میں انہیں ایسی سزا دے رہا ہے کہ دوسروں کی چیز کھائے تھے، اس کی شکلیں بدل گئی، آج کانٹے، پتھر ان کی بھوک نہیں مٹا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ کا مال دیتے بھی تو ایسا دیتے جو گرا پڑا ہوتا، تو لہٰذا اس کی سزا میں، زکوٰۃ کے مال کو ادا نہ کرنے میں، ٹال مٹول کرنے کی سزا میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے، اور قیامت تک یہ لوگ پتھر، انگارے، کانٹے وغیرہ کھاتے رہیں گے، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ حاضرین محترم، یہ خوفناک منظر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مبارک آگے کی طرف جاتی ہے، جاتے جاتے آپ ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ کچھ عورتیں اور کچھ مردیں جمع ہیں، ان کے سامنے بہترین نفیس گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک بازو میں کچا، بدبودار، سڑا ہوا، مردار گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ، وہ مردیں، وہ عورتیں نفیس گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں، مردار کو، بدبودار گوشت کو اور کچے گوشت کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے کیسے بے عقل لوگ ہیں کہ نفیس گوشت کو چھوڑ دے رہے ہیں اور مردار گوشت کو، بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ مرد، وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال شوہر اور حلال بیویاں تھیں، لیکن انہیں دھوکہ دیا، دغا دی اور حرام کاری میں مصروف رہے، دوسروں کے بستروں کو گرم کیا، تو ایسے لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ قیامت تک یہ لوگ ایسے ہی کریں گے، ان کی رنگ رنگیلیوں کی سزا یہی ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس سزا کو بتاتا رہا۔ تو حلال گوشت کو چھوڑ کر بدبودار اور حرام گوشت کو کھانے کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مبارک آگے بڑھتے جا رہی تھی، آپ منظر دیکھتے جا رہے تھے، ہر طرف خوف کا منظر ہے، مختلف قوموں کو، مختلف افراد کو مختلف شکلوں میں عذاب دیا جا رہا تھا جو قیامت تک ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑی دور جانے کے بعد آپ رک جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، راستے کے بیچوں بیچ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کی سولیوں پر لٹکے ہوئے ہیں، کانٹوں دار درخت کی طرح ان کی حالت ہے، جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ فوراً وہ گزرنے والے اپنے کپڑے، اپنے سر وغیرہ بال نوچ لینے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوڑنے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں
اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو راستے پر بیٹھتے تھے، اپنے بھائیوں کو، راستہ گزرنے والوں کو تانے دیتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، انہیں جسمانی تکلیف پہنچاتے تھے۔ راستے سے معمولی چیز ہٹانا نیکی کا کام ہے، لیکن یہ شر کے لیے، فساد کے لیے اس طرح اپنا وقت گزارتے ہوئے چورستوں پہ بیٹھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس طرح کے ظلم کی وجہ سے انہیں قیامت تک یہ سزا دے رہا ہے، آگ کی سولیوں پر انہیں لٹکا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ہی دور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی کمزور شخص ہے، ناتواں ہے، اور لکڑیوں کا کٹھا اکٹھا کر رہا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو جمع کیا ہے لکڑیوں کا کٹھا اسے اٹھا لے، لیکن وہ ناتواں ہے اور کمزور ہے، لکڑیوں کا کٹھا بھرا ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ کٹھے کو کم کرے، لیکن وہ شخص لکڑیوں کو اور بڑھاتا ہے، کٹھا اور بڑھاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اسے اٹھائے، تو پھر سے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ایک بار، دو بار، کئی بار، بار بار یہ کوشش کرتا ہے، اور ہر بار اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کٹھے کو اور بڑھائے اور وزن کرتا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اے جبرائیل، یہ کون بے عقل شخص ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا تھا۔ لوگ جب اس کے پاس امانت رکھاتے تھے تو اپنے آپ کو امین، امانت دار ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کی امانتوں کو زیادہ طور پر لے لیتا تھا، مختلف لوگوں کو لالچ دیتا تھا، اور اس کے بعد ان کی امانتیں لے کے اس میں خیانت کرتا تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ مال کی حرص، مال کی لالچ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ مال پہ مال جمع کرتا جاتا تھا اور حقدار کے حق کو کھا جاتا تھا۔ اس طرح اسے عالم برزخ میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دور اور چلتے ہیں اور ایک جماعت کو دیکھتے ہیں جن کے منہ، زبان، ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھتے ہیں جو دل کو ہلا دینے والا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ سخت عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈروں کے پاس، حاکموں کے پاس جاتے تھے اور رعایا کے تعلق سے غلط رپورٹنگ کرتے تھے، جھوٹی خبریں پہنچاتے تھے، لوگوں پر ظلم کراتے تھے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبان کو، ان کے ناک کو، ان کی کاٹ کو آگ کی خینچوں سے کاٹ رہا ہے۔ اس واقعے کو ملاحظہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مبارک آگے بڑھتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھلے میدان میں جاتے ہیں۔ ایک میدان میں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سے بہت بڑے بڑے موٹے موٹے بیل نکل رہے ہیں، اور نکلنے کے بعد پھر اسی سوراخ میں واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے سوراخ سے نکل گئے، یہ نکل کیسے گئے؟ پھر اس کے بعد اس میں واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ملاحظہ فرماتے ہیں تو جبرائیل سے سوال کرتے ہیں۔ جبرائیل امین بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ مثال اس شخص کی ہے جو چھوٹی منہ بڑی بات کرتا تھا، اپنے منہ سے بڑی بڑی باتیں نکال دیتا تھا، اور نکل جانے کے بعد جب پچھتاوا ہوتا اور اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات پر پچھتاوا ہوتا تو اس بات کو واپس لینے کی کوشش کرتا۔ تو جس طرح ایک مرتبہ چھوٹے سوراخ سے موٹی موٹی بڑی بڑی بیلیں نکل گئی ہیں اور وہ پھر واپس نہیں جا سک رہی ہیں، اس انسان کی بڑی بڑی باتیں، جھوٹی جھوٹی باتیں پھر سے واپس نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرماتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک منظر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک جماعت ہے، ان کے منہ اونٹوں کی طرح ہیں، اور فرشتے ان کے منہ چیر کر بڑے بڑے انگارے ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں،
وہ انگارے ان کے حلق سے اتر کر فوراً دوسری جگہ سے نکل رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کی، اس عذاب کی وجہ سے یہ لوگ چلاتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال زبردستی کھا جاتے تھے۔ یا رسول اللہ، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے وہ گویا انگارے، آگ کے انگارے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مبارک ایک اور جگہ جاتی ہے جہاں پر حیرت ناک منظر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چند آدمی ایک جگہ جمع ہیں، فرشتے ان کے جسموں کا گوشت کاٹ کر انہیں حکم دے رہے ہیں کہ اس گوشت کو کھاؤ، یعنی انہی کا گوشت کاٹ رہے ہیں اور انہی کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتے جبراً کہتے ہیں کہ جس طرح تو نے دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا تھا اسی طرح آج تو اپنا گوشت کھا۔ تو وہ لوگ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، لیکن مجبوراً عذاب کے طور پر انہیں کھانا ہی پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے حضور سوال کرتے ہیں تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی بھائی کے تعلق سے پیٹھ پیچھے چغل خوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، اور قرآن عظیم میں آیا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کی چغل خوری کرے گا، غیبت کرے گا، گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا۔ تو عالم برزخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ واقعات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کے بعد دوسرے دن آتے ہیں اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے، مومن اپنا جائزہ لے اور یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب ذرا تھوڑا اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت ہے جن کا منہ کالا ہے اور آنکھیں نیلی ہیں، نیچے کا ہونٹ زمین پر گھسیٹے جا رہا ہے اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر باندھ دیا گیا ہے۔ پیپ لہو یعنی خون ان کے منہ سے جاری ہے، جس کی بو سے سارا میدان سڑ رہا ہے، ہر طرف بدبو ہی بدبو ہے۔ آگ کے پیالوں میں دوزخ کا کھولتا ہوا پیپ خون زبردستی ان کو پلایا جا رہا ہے، اور جب یہ لوگ پیتے ہیں تو گدھوں کی سی آواز نکالتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کس جرم میں انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرگز لیتے تھے، نشہ کرنے والی چیزیں استعمال کرتے تھے، اور ان لوگوں کو اس قدر عبرتناک اور دردناک عذاب جو دیا جا رہا ہے، تو یہ حرام ہونے کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے غافل ہونے کے لیے شراب پیتے تھے۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا آگے گزرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ بد جانور یعنی سور کے مانند بنا دیے گئے۔ اب اس کے بعد ان کی زبانیں پیٹ پر لٹک رہی ہیں اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی شکلیں خنزیر یعنی سور کی طرح کیوں بنا دیے گئے ہیں اور ان کی زبانیں پیٹ پر کیوں لٹک رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو حق جانتے تھے، باطل کو باطل جانتے تھے، سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا جانتے تھے، لیکن دنیا کی معمولی سی منفعت کے لیے، دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے جھوٹی گواہی دینے والے تھے۔ اللیگل وٹنس، انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کی صورتوں کو خنزیر کے بنا دیے گئے ہیں، حق بات کو حق جانتے ہوئے بھی اپنے فائدے کی خاطر باطل بتاتے ہوئے، جھوٹا بتاتے ہوئے جھوٹے کی طرفداری کرتے تھے اور جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ تو اس طرح یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، عالم برزخ کے سیر ابھی جاری ہے۔ اسی درمیان میں آپ کے لیے ایک بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج عمومی طور پر
ہمارے درمیان یہ جراثیم آ گئے ہیں، ہمارے درمیان یہ گناہ بہت عام تام ہو گیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب مقرر کیا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے شر کو معمولی مت جانو، اللہ تعالیٰ اس کی سزا مقرر کر رکھے۔ یہ بات ہر مومن کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ عالم برزخ کے واقعات کو روکتے ہوئے ایک بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ پچھلے زمانے کا واقعہ ہے، سارے واقعات سے قرآن عظیم بھرا پڑا ہے۔ پچھلی قوموں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو برباد کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، بستی کی بستیاں اجڑ گئی ہیں۔ اسی دور کی بات ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ اے جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ، اس سارے کے سارے بستی کو، جہاں کے سارے لوگ برے ہیں، بد اعمال ہیں، بد کردار ہیں، انہیں نیست و نابود کر دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اللہ کا حکم، جبرائیل امین حکم کی تابعداری میں رمق برابر بھی خلاف ورزی نہیں کرنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معروضہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس بستی میں یا اللہ تیرا ایک محبوب بندہ ہے، عبادت گزار ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، یا اللہ پہلے اس بندے کو تو اس بستی سے نکال دے۔ حاضرین محترم، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام کو جواب آتا ہے کہ اے جبرائیل، اس بستی کو برباد کرنے سے پہلے، اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے پہلے، اس شخص کو جس کا تو نے حوالہ دیا ہے اسے سب سے پہلے ختم کر دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے، تو علام الغیوب ہے، میں تو غیب کو نہیں جانتا، میں تو صرف یہ دیکھا کہ وہ بندہ ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے، ہمیشہ تیری بندگی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے جبرائیل، ساری بستی کے لوگ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے، سارے بستی کے لوگ گناہگاری میں مصروف تھے، تو یہ شخص آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ شخص کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا، لہذا سب سے پہلے اسے برباد کرو۔ حاضرین محترم، اس واقعے میں دیکھیے ہمارے لیے نصیحت کیا ہے۔ ہم لیلۃ القدر کے دگانے کے بعد مناجات کے سجدے میں جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں، دعا کے معنی بھی تو ہمارے ذہن میں رہے۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں کہ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، آپ ہمیں حق کو حق ہی دکھلائیے اور اس کی پیروی کرنے کی، اسے فالو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ دعا کیا ہو رہی ہے؟ دیکھ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے ہمارے پروردگار، باطل کو باطل ہی دکھائیے، جھوٹے کو جھوٹا ہی دکھائیے، اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دعا یہ ہو رہی۔ آج اگر ہم جائزہ لے معاشرے کا تو دیکھ لیجئے ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ان کا فیملی میٹر ہے، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من رعا منکم منکرن، جب کوئی ناپسندیدہ بات خلاف قرآن، خلاف شریعت بات دیکھو، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، تو اپنے ہاتھ سے روک دو، ہاتھ پکڑ کر روک دو۔ فَلَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کہہ دو کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل کام ہے، یہ گناہ ہے۔ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا جانو، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی سب سے نچلی صفت ہے، سب سے چھوٹی کمزور صفت۔ تو گواہی، جھوٹی گواہی دینے والوں کے تعلق سے آیا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کیسا دردناک عذاب دے رہا ہے۔ صوروں کی شکل بنا دی جا رہی ہے، ان کی زبانیں پیٹ پلٹک رہی ہے، عذاب پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایسی گواہی سے کیا ملے گا؟ دنیا کا معمولی سا فائدہ۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری شریف آگے بڑھتی ہے، کچھ مردوں اور عورتوں پر سے آپ کا گزر ہوتا ہے جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آگ کے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔
ان کوڑوں کی تکلیف سے یہ مرد اور عورتیں کتوں کی طرح رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، غل مچا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دریافت کیے کہ اے جبرائیل، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، یہ سخت ترین عذاب کس جرم میں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول کو بتائے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ اپنے اپنے شوہروں کو ستانے والی اور اذیت دینے والی عورتیں ہیں۔ انہی میں وہ مرد بھی تھے جو اپنی بیویوں کو ناحق ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر خاص طور پر ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا جس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے اور اس پر کس طرح کا عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام بتائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں اور ان میں یہ انصاف نہیں کیا، عدل انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد میں اور آگے بڑھا، اور اس کے بعد میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا کہ فرشتے انہیں چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں، ان کے حلق سے نہایت بدبودار کالا خون نکل رہا ہے۔ یہ لوگ مرتے ہیں، مرنے کے بعد فوراً زندہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ذبح کیے جاتے ہیں، پھر مردہ ہوتے ہیں، پھر ذبح کیے جاتے ہیں، پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایسے ہی مسلسل ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس جرم میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق دنیا میں اپنے بھائی بندوں کا قتل کرتے تھے۔ خون کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قیامت قائم ہونے تک، میزان تنے جانے تک، ترازو قائم ہونے تک اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب دے رہا ہے کہ انہیں آگ کی خینچیوں سے ذبح کیا جاتا ہے، ذبح ہوتے ہیں، پھر سے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، صحیح سالم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مبارک آگے بڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ایک جماعت کو دیکھا کہ 2 پہاڑوں کے برابر پتھر ہیں، ان پتھروں کے درمیان وہ لوگوں کو مسلسل کچلا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، اور جب انہیں پیسا جاتا ہے تو پاش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے صحیح سالم ہو جاتے ہیں، پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں، پھر سے انہیں پیسا جاتا ہے، پھر سے پاش کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون ہے اور یہ سخت ترین عذاب کس جرم میں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مغرور تھے، تکبر کرتے تھے، جبکہ غرور اور تکبر صرف اللہ واحد کے لیے روا ہے۔ ان کے غرور کا قیامت تک یہی عذاب دیا جائے گا، اور ایسے ہی ان کے غرور اور تکبر کو توڑا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرمانے کے بعد تھوڑی دور آگے جاتے ہیں۔ ایک جماعت قید خانے میں بند ہے، اور ان کے جسموں کے سوراخ، یعنی آنکھ، کان، ناک وغیرہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ زبردست اور جابر فرشتے جن کے ہاتھوں میں آگ کے کھمبے ہیں، وہ کھمبے اس قدر بھاری، اس قدر بڑے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو پہاڑ پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان کھمبوں سے وہ فرشتے ان لوگوں کو عذاب پر عذاب دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سخت ترین عذاب انہیں کس بات پر دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، ڈبل مائنڈڈ، جو کام مسلمان ہو کر نہ کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں، اور جو کفار کام کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے نام پر کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے دلوں میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس طرح کا سخت ترین عذاب دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ملاحظہ فرمائے تھوڑی دور آگے گئے تو ایک کنویں کو پایا، ایک باولی کو پایا، اور اس باولی پر ایک شخص ہے، ڈول ڈال رہا ہے، اور اس کے بعد جب ڈول نکالتا ہے بڑی محنت کے بعد، مشقت کے بعد، تو وہ ڈول خالی آتا ہے۔
پھر سے ڈول ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرما رہے تھے، حیرت انگیز واقعہ تھا، دیکھ رہے تھے کم عقل شخص کیوں ایسے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے اور کس جرم کی سزا اسے مل رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ریاکار لوگ ہیں، یعنی اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں مگر دنیا کے معمولی فائدے کے لیے، دنیا کے نام کے لیے، نمود کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ثواب سے خالی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اوپری دل سے کرتے ہیں، ایکٹنگ کے طور پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مقصد کے تحت نہیں، بلکہ لوگوں میں نام ہونے کے لیے، نمود کے لیے، یا پھر دنیا کے معمولی فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جس طرح یہ شخص محنت پر محنت کر رہا ہے اور اس کے بعد جب ڈول اوپر آ رہا ہے تو خالی ہے، تو اس سے یہ بات ہمیں بھی معلوم ہوئی کہ ہر عبادت کا منشا اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی بے شمار واقعات کو ملاحظہ فرمانے کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ کھیتی میں مصروف ہیں، کھیتی باڑی کر رہے، یوں کھیتی کیا کہ پھل نکل آئے، یوں بویا اس کا نتیجہ فوری پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کھیتی کر رہے ہیں، کھیتی کے ساتھ ہی انہیں غلہ مل جا رہا ہے، پھل پھول مل جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عجیب واقعہ ملاحظہ فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ فوراً اس طرح کا غلہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ وہ نیک اور صالح لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے اسباب، اپنا روپیہ پیسہ سب کچھ خرچ کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی۔ ان کے اعمال کے ثواب اور نیک اعمال کی ترقی کی یہ صورت اور مثال ہے۔ کبھی ان کے کھیت ختم نہیں ہوں گے، کبھی ان کا غلہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی بہترین صلہ دیتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ کی یہ سیر کرتے 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 عجیب و غریب واقعات دیکھتے ہوئے، معجزات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اچانک ایک بہت ہی حسین و جمیل، خوبصورت ترین، بناؤ سنگار کی ہوئی، جواہرات سے لبریز ایک عورت آئی، نمودار ہوئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ میری طرف توجہ فرمائیے، میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، کسی بھی عالم میں ہو ان سے معمولی سی خطا بھی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم اعلیٰ ہو، کسی بھی عالم میں معمولی خطا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں، اور آپ معلم انسانیت ہیں، آپ نے انسانوں کو حکم دیا کہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، غیر عورت کی طرف نہ دیکھے، تو آپ کیسے دیکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں دی، آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں یہ خوبصورت ترین، یہ اپنے آپ کو سنوار کے بنا کر جو آئی تھی، فل ڈیکوریٹڈ عورت جو تھی، یہ کون تھی آپ جانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے احساس کرنے پر اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ نہیں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا تھی جو بن سور کر آئی تھی۔ یا رسول اللہ، معراج شریف کا ایسا مقدس موقع ہے، اگر آپ ایک لحظے کے لیے بھی اس عورت پر نظر ڈالتے تو آپ کی ساری امت قیامت تک کے لیے دنیا کی غلام بن جاتی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ نے جو نظر پھیر لی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی امت میں ایسے
ایسے خدا پرست ہوں گے کہ واقعی وہ رہتی دنیا تک اپنے معراج کو پہنچتے رہیں گے۔ الغرض یہ بات ہو ہی رہی تھی، یہ کلمات ابھی جاری ہی تھے کہ ایک بہت ہی بد شکل بدبودار لباس میں ایک بوڑھیا ایسی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ آنے کے بعد آپ کو بھی متوجہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ وہاں سے بھی نظر پھیر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھ گئے۔ حاضرین محترم، جب یہ بوڑھی عورت گئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرمائے، عرض کیے کہ یا رسول اللہ، پہلے آنے والی خوبصورت بناؤ سنگار کرنے والی عورت بھی دنیا، اور یہ جو بوڑھی عورت آئی بد شکل ہے، بد لباس ہے، بدبودار ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ دنیا اصلی شکل کی ہے، وہ دنیا نمائشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الغرض عالم برزخ کی سیر کرتے کرتے آگے گئے۔ عالم برزخ سے ہوتے ہوئے جب آسمان دنیا پر آپ قدم رکھے، آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر عروج فرمایا۔ عرجہ یعرج، عروج کے معنی ہے معراج، معراج کے معنی ہے چڑھنے کا آلہ، سیڑھی، جسے سیڑھی کہتے ہیں، چڑھنے کا آلہ۔ تو وہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عروج فرما رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں آسمان دنیا پر، وہاں کی بھی سیر کر رہے ہیں۔ یہ آسمان پر چڑھنا بھی معجزہ ہے۔ پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر آپ حضرت آدم علیہ السلام کو پایا، سلام کیا، علیک سلیک ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو دائیں طرف جب دیکھ رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کھلکھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھ رہے ہیں اپنے تو وہاں پر رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف دیکھ کر کھلکھلانے اور بائیں طرف دیکھ کر رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ دائیں طرف آپ کی نسل میں کہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، اور بائیں طرف کے وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، جہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں سے تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے آگے سدرۃ المنتہا ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آخری حد ہے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سے قبل کبھی نہیں گئے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے انہیں اجازت ملی تھی سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کی، وہاں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، میری حد یہیں پر ہے، اب آپ آگے بڑھتے جائیں۔ حاضرین محترم، معجزہ، عقل کو دنگ کر دینے والی بات، سدرۃ المنتہا، قدم قدم پر ہر پہلو میں معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری آخری حد ہے، اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تمہاری یہ حد آخری ہوگی۔ اے جبرائیل، اگر تم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو جل کر خاک ہو جائیں گے، اور اگر میں اللہ کے حکم کی تابعداری نہ کروں، قدم پیچھے لے لوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، مجھے تو آگے جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کی طرف جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ آتا ہے جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرشتے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر رواں دواں رہتا ہے۔ 70,000 پردے ہوتے ہیں۔ 70,000 پردے پار کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی خلوت میں، اللہ تعالیٰ کی قربت میں جانا ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، روایتوں میں آیا ہے کہ ایک پردہ 500 برس مسافت کا ہوتا ہے۔ 70,000 پردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طے کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو وہ مقام ایسا ہوتا ہے جہاں پر فرشتہ بھی نہیں ہے، براق بھی نہیں ہے، رف نامی فرشتے پر آپ سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں تو ایک قوم کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش بری کے اس بلند ترین مقام پر اس قوم کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تو قوم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ روایتوں میں آیا ہے، حاشیہ شریف کی نقل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قوم مہدی تھی جو اللہ کی یاد میں ایسے مستغرق تھی، اللہ کی یاد میں ایسی لو لگائی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام بھی انہیں سننے میں نہیں آیا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھتے جاتے ہیں، عرش پر انوار کی بارش ہوتی ہے، حضور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں پر دور دور تک فرشتوں کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وحشت کے ماحول میں ایک ندا آتی ہے۔ ندا کیا آتی ہے؟ ادنو یا محمد، ایسی پیاری ندا آتی ہے جہاں پر کسی اور کا گمان نہیں ہے، فرشتوں کی آہٹ نہیں ہے، اور ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں تو ندا آ رہی ہے، ادنو یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے محمد، اجی اور قریب آؤ، جی اور قریب آؤ۔ اتنی پیاری آواز، وہ آواز ہی مسافت کا ذریعہ بنی، مسافت کو طے کرنے کا ذریعہ بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادنو یا محمد کی آواز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ احمد آباد کے مقام پر حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسا برس پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں اکڑ گئے ہیں۔ جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم احمد آباد تشریف لاتے ہیں تو مہدی موعود برحق علیہ السلام کے احمد آباد آنے کے بعد مہدی علیہ السلام کی بو، معطر بو کو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو برسوں سے اکڑے ہوئے پاؤں کھل جاتے ہیں۔ اس بو کو اپنا گائیڈ مان کر حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ آواز دینے والا تو رب کائنات ہے، یہ آواز دینے والا تو رب محمد ہے، ادنو یا محمد کہہ رہا ہے۔ پیاری آواز ہی مسافت کا ذریعہ بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، مسافت طے ہوتے گئی، قرب اتنا ہوا، بے حجابانہ دیدار سے مشرف ہے، سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ اور حاضرین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معراج شریف کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں تو اجمالاً ہوا ہے، لیکن یہی اجمالی آیت ہی سارے واقعے کا احاطہ کرنے والی ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مکہ اور اس کے بعد کے سارے سفر کو اس میں ظاہر کر دیا گیا، لیکن سورہ نجم میں تو بہت کھول کھول کر بتا دیا گیا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى، یعنی میرے محمد کی نہ تو آنکھ چونکی اور نہ بے قابو ہوئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادنو یا محمد کی ندا پر، ادنو یا محمد کی آواز پر جب اللہ کے قریب ہو گئے، دنا فتدلى قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کے مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اتنا ہو گئے کہ 2 ہی باقی نہیں رہی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھ کر، جسے ٹکٹکی باندھ کر کہا جاتا ہے، اللہ کا دیدار کیا سر کی آنکھ سے حالت بیداری میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس طرح دیدار سے مشرف ہو گئے، مہمان کی آمد ہوئی، مہمان کی خاص آمد کے بعد معاملات بھی طے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے
معراج سب سے بڑی شب ہے، سب سے فضیلت والی، اور امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی شب لیلۃ القدر ہے۔ حضور کے لیے لیلۃ القدر کون سی؟ یہ معراج کی شب ہے، جس میں اللہ سے بے حجابانہ دیدار کیا، بات چیت کی، ہم کلام ہوئے۔ تو الغرض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کیے۔ آج اخبارات کو دیکھ لیجئے اٹھا کر، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک 550 سال سے دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں جو تشریف لائے تو کوئی نئی شریعت، نئی کتاب کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ مہدی علیہ السلام دعوت بصیرت، اللہ کے دیدار کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی یہی مقصد تھا، اور تام رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے مہدی علیہ السلام کی بھی دعوت کا یہی محور تھا، یہی مقصد تھا۔ تو چنانچہ مہدی علیہ السلام سے علماء اور ملاؤں نے سوال کیا کہ آپ دنیا میں اللہ کے دیدار کو جائز قرار دیتے ہیں، تو مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمائیں کہ ماں مذہب بصیران اختیار کردیم و شما مذہب عامہ اختیار کردن۔ ہم تو بصیران یعنی اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والوں کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اختیار کا لفظ آیا ہے، اور تم تو اندھوں کا مذہب اختیار کیے۔ تو آج ہی کے سپلیمنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ بات بتائی گئی ہے، اور باہر والے بھی مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی بار اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ معراج شریف میں تو آپ جسمانی حالت میں سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اس کے لیے میں صرف صحیح احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جس میں آپ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں ایک صحابی۔ صحیح بخاری، مسند احمد، جامع الاحادیث، الجامع الکبیر، کنز العمال وغیرہ احادیث کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال یہ کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ رآ یرا کے معنی سادہ آنکھ سے کسی کو دیکھنا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم نور انی اراہ، بے شک اللہ نور ہے، اسے میں دیکھتا رہا ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں گئے، اللہ کا دیدار کیا، وہاں سے بہت سارے تحائف لیے، نماز پنجگانہ کا حکم لیا۔ اس کے بعد جب واپس اس دنیا میں آنے کے لیے عرش سے اتر رہے تھے، تو اب آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یعنی کائنات بنتے وقت، تخلیق کائنات کے وقت ہی 12 مہینوں کی تعداد مقرر ہو گئی، 4 مہینے حرمت والے یہ مقرر ہو چکی۔ اب معراج شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، پورے شوق اشتیاق کے ساتھ دربار الہی کے حضور و شہود کے تصور کے ساتھ اگر حاضر ہوگا، تو نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں وہ بندہ مجھ سے ملاقات کر سکے گا، میرا دیدار حاصل کر سکے۔ تو ساری عبادتیں، روزہ، حج وغیرہ زمین پر فرض ہوئے ہیں، اور نماز عرش بری پر اللہ تعالیٰ راست احکامات دے رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا 50 نمازوں کے حکم کے بعد آپ آئے، واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پر حضرت
ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آئیے مرحبا، آپ کو کیا احکامات ملے، آپ کی امت کے لیے کیا احکامات ملے. تو آپ سب بتاتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں. تو روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. بات تو صرف وقت گزارنے کے لیے کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ کی امت متحمل نہیں ہوگی، آپ کی امت میں کیپیسٹی نہیں ہے 50 نمازیں پڑھنے کی، لہٰذا اللہ کے پاس جائیے اور نماز کم کرائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے شوق سے جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ رفتار تیز سے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پھر سے دیدار ہوتا ہے، پھر اللہ کے پاس سر نیاز خم کرتے ہیں. اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میری امت کے لیے کچھ کمی کی جائے. تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے ہوتے ہوتے 5 پر آتی ہے. 5 پہ آنے کے بعد بھی یعنی ہر وقت 5 نمازیں کم ہوتی ہیں. اس کے بعد جب 5 نمازیں مقرر ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری امت پر اب 5 نمازیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے محمد، آپ کی امت اس کی بھی متحمل نہیں ہوگی، اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ جو اللہ قادر و قدیر دنیا کی تخلیق کے وقت ہی مہینوں کی تعداد، حرمت والے مہینوں کی تعداد مقرر کر دی تھی، تو وہ اللہ قدیر جو علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، کیا اسے معلوم نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنی اٹھانے کی وہ سکت نہیں رکھتا، یعنی جتنی سکت ہوتی ہے اتنے ہی احکامات دیتے ہیں. اللہ بھی ادھر دیکھ رہا ہے. 50 سے 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10 کر کے 5 پر آیا ہے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پہلے سے زیادہ شوق سے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کم ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس میں کیا فائدہ، ان کا کیا مطلب ہے؟ امت محمدیہ کو وہ کیسے جانتے ہیں جو مستقبل میں آنے والی ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک خوشگواری کی، ایک ناگواری کی. کسی سے ملتے ہیں جس سے دل خوش ہو جاتا ہے، تو ملنے کے بعد وہ خوشی کے تاثرات چہرے پر ہوتے ہیں، اور جب کسی سے ملے ہیں اور ناگواری ہے تو چہرے پر آ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سادہ آنکھ سے اگر سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانی سے دیکھیں، پانی میں سے سورج کو دیکھیں یا ڈارک گلاس لگا کر دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم طور کے پہاڑ پر اللہ کا دیدار کیے تھے، غشی کھا کر گر گئے. وہ دنیا کے لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار کے منکر ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے، قرآن میں آیا ہے فلما رعا، جب موسیٰ نے دیکھا تو موسیٰ اللہ کو دیکھے ہیں لیکن مشکات محمد سے دیکھے، محمد کے آئینے سے دیکھے تھے. جب معراج شریف ہے تو یہاں پر بھی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دربار الہی میں جا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ شوق ہے، تو آپ کے چہرے پر وہ ریفلیکشن ہے، وہ تاثرات ہے، وہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کم کرانا مقصد نہیں ہے، وہ تابش ہے، وہ روشنی، وہ شمس، وہ نور دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ جاؤ محمد، آؤ اور مجھے پھر سے تازہ تازہ رویت کو دکھاتے جاؤ. تو یہ بات تھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار پلٹانے کی. ورنہ اللہ خبیر بھی جانتا ہے کہ امت محمدیہ کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے. تو الغرض یہ معراج شریف کا عظیم الشان واقعہ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس پھر سے آ گئے، بستر گرم، زنجیر ہل رہی ہے، سب کچھ ہوا، پھر سے آپ آرام کر لیے. صبح ہوا، صبح جب ہوئی
معراج شریف کے واقعے کی تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کیے۔ معجزہ ایمان والوں کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ معجزہ ایمان والوں کے ایمان کو بڑھاتا ہے اور کافروں کے کفر اور چڑ کو بڑھاتا ہے۔ معجزے کا مطلب ہی عاجز کر دینا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جھومتے ہوئے مستانوں کی طرح سنتے ہیں، اور کفار سننے کے بعد مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد مجنون ہیں، نعوذ باللہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جادوگر ہیں، دیکھو میجک کر کے بتا دیا، سب لوگ مان رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے فالوورز جتنے ہیں دیکھو پسماندہ ہیں، مال و دولت نہیں، حکومت رتبہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کیسے کم عقل ہیں، یہ کہہ دیے اور وہ مان لیے، مکے سے نکلے بیت المقدس۔ اب ایسے گفتگو چل رہی تھی، ادھر سے صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا، صحابہ کرام میں سینئر صحابی، اور مکہ میں صرف گنتی کے مسلمان ہیں، گنتی کے مسلمانوں کے درمیان میں یہ عظیم الشان معجزہ ہو رہا ہے، ماننے والے تھوڑے، مخالفت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر سرداران قریش روکتے ہیں، بتاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابھی بھی سنبھل جاؤ، سن لو، دیکھ لو، آپ تو اس قبیلے کے، ہمارے اپنے قبیلے کے سینئر ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرفن مولا بنایا ہے، علم والے ہیں، سب کچھ ہے، آپ جیسی ہستی نعوذ باللہ من ذالک اس دیوانے کی بات کو سن رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق سوال کی کہ بھئی بات کیا ہے؟ تو کہا کہ کل تمہارے محمد ایسا کہے، لمحہ بھر میں بیت المقدس سے نکلے، مکۃ المکرمہ سے نکلے، بیت المقدس کو پہنچے، انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد وہاں سے افلاک کی سیر کی، تو ہماری تو اتنی پہنچ نہیں ہے، ہماری تو اتنی پرواز نہیں ہے، ہم اتنا جانتے ہیں، اتنی میتھمیٹک ہمیں آتی ہے، اتنا کیلکولیشن ہمیں آتا ہے کہ مکۃ المکرمہ سے نکل کر بیت المقدس جاتے ہیں تو 40 دن کی مسافت ہوتی ہے۔ اب آپ بتاؤ یہ کون سی سواری پر گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں کہ میرے آقا نے اگر اتنا کہا اور اس سے بھی زیادہ کہا تو وہ سب حق ہے، اس لیے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہیں، پیغمبر حق ہیں، خاتم النبیین ہیں، لہٰذا ان کا کہنا سب حق ہے۔ جب ذات پر ایمان ہوتا ہے تو ذات کی ہر بات پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کیلکولیشن کرنے لگے، مذاق اڑانے کے لیے دربار نبوی میں چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھنے لگے چلو بھائی آپ ہی بتائیے، آپ کے سچائی کا بھانڈا پھٹتا ہے، دیکھتے ہیں یہاں سے بیت المقدس تک مسافت کتنی ہے؟ 40 دن کی۔ چلیے یہ مسافت کو بھی چھوڑ دیجئے، بیت المقدس کے در و دیوار کی کیفیت بیان کیجئے، آپ کون سے دروازے سے داخل ہوئے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس دروازے سے داخل ہوا۔ تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس سے پہلے بھی بیت المقدس کو گئے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس سے پہلے نہیں گیا۔ تو آپ بتائیے کہ اس دروازے کے سامنے کون سا درخت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اسکرین بڑا سامنے ڈال دیتا ہے، بیت المقدس کے ہر اینگل کو زوم انزوم کر کے بتا دیتا ہے کہ نبی اللہ ان لوگوں کا جیسا سوال ہوتا ہے نبی اللہ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ زنجیر کیوں نہیں لگتی ہے؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ چوکھٹ ذرا گرا ہوا ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ لا دیتا ہے، وہ لوگ حیرت زدہ دنگ ہو جاتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کا مقصد ان کی چڑ اور مخالفت میں اضافہ کرنا، اگر ایمان والے ہوتے تو قبول کر لیتے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف کی یہ عظیم سواری منزلیں طے کرتے کرتے مختلف جگہ سے ہوتے ہوتے جب آئی، سارا واقعہ ہوا اور احادیث شریفہ بھرے پڑے ہیں، ہر چیز کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معجزہ ہے، احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ براق ایسا
ایسی سواری رہی کہ جو کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کی گئی، اس کی رفتار کے تعلق سے بتا دے گیا تو وہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خبر میں نماز پڑھنا معجزہ تھا، اللہ کے رسول کا اسے دیکھنا معجزہ تھا، آسمانوں پر چڑھنا معجزہ تھا، اترنا معجزہ تھا، آنے کے بعد ثبوت دینا معجزہ تھا، ماننا یا نہ ماننا ان کے نصیب کی بات تھی۔ الغرض یہ عظیم رات ہر سال آ کر ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عالموں سے ہوتے ہوتے ہمیں عالم برزخ اور عالم آخرت میں جانا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ایک آدمی جب تک تیاری نہیں کرتا ہے سفر کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ معراج شریف کا یہ واقعہ ہمارے ایمان کے لیے ٹٹولنے کا ذریعہ بن رہا ہے، ہمارے ایمان کو پرکھنے والا ذریعہ ہے۔ تو ہمارا ایمان کیا سچا ہے؟ کیا ہم عشق اور محبت کے ساتھ اس واقعے کو سننے کے بعد اپنا جائزہ لے رہے ہیں، اپنی زندگی مقصد حیات کو مد نظر گزارتے ہوئے کر رہے ہیں یا نہیں؟ اعمال کے اشکال کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، جھوٹ بولنے والے کی، جھوٹی گواہی دینے والے کی، سود خار کا انجام دیکھ لیا اور غرور و تکبر کرنے والے کا انجام سن لیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ معراج شریف کے عظیم الشان رات کو ہم اپنا جائزہ لیں۔ اس عالم سے بہرحال ہمیں کوچ کرنا ہے، ہم چاہے یا نہ چاہے چھوڑنا ہے۔ ہم جس چیز کو چاہ سکتے ہیں وہ ہے جنت کو حاصل کرنا اور دوزخ سے بچنا۔ موت سے انسان اگر بچنے کی کوشش کرے گا بھی تو نہیں ہوگی۔ تو جس کا اختیار ہے، جو چیز ہم چاہ سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آج کی شب عبادات میں مصروف رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، اعلیٰ صفات کا حامل بنایا ہے، لیکن انسان کسی کے ورغلانے، بھٹکانے، جہالت سے بری فطرت کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کوالٹیز رکھے ہیں، اعلیٰ صفات رکھے ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کی رات کیا کرنا ہے۔ چھوٹی موٹی چیزوں میں انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ بڑے بڑے بینیفٹس لینا چاہتا ہے، بڑے بڑے فائدے اٹھانا چاہتا ہے، کم وقت میں زیادہ فائدہ۔ تو اب لوگ عموماً یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس رات میں نفل نمازیں پڑھیں۔ نفل نماز فرض ہی نہیں ہے، انسان کے ذمے نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہے پہلے اسے فرض کرے، اس فرض کو ادا کرے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کو کیا وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا ہے وقت پر اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے آپ نے سنا۔ تو اس طرح جائزہ لیتے رہیں کہ ہر عبادت کا منشا اور مقصد اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہو۔ عبادتیں انسان صرف اس نیت سے کرے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کون سی چیز اختیار کرنی چاہیے، وہ جو کم فائدہ پہنچانے والی، بلکہ ہم پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے اسے اختیار نہ کرے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا آپ کا شمار اس قوم میں ہے جہاں پر کا معیار محبت الہی، پہلی صفت اللہ کو چاہنا، اللہ کو پسند کرنا، اللہ کے چاہنے کے لیے سب کرنا۔ تو اس کے لیے آج جائزہ لے کر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ باقی ہیں، فرض ہیں، اسے قضا کر لے، اس کی قضا کر لے اور اس کے بعد عہد کر لے اور باقی اوقات میں تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ اور تلاوت قرآن میں خاص طور پر معنی اور مطلب کو، میننگز کو پیش نظر اگر رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی بھی چھوٹا سا کام کر رہا ہے شر کا تو اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور کوئی بھی چھوٹا سا کام نیک کر رہے ہیں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم معنوں کو اور مطلب کو دیکھیں گے۔ تو لغویات میں، خرافات میں ویسٹ مت کیجئے ٹائم کو، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ بے شمار باتیں ایسی ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ہلاک اور برباد ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وقت کو صحیح صرف نہ کرنا، یہ سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے وقت کو سیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے ذکر اللہ کیجئے، جائزہ لیجئے اور فیوچر پلاننگ کیجئے، مستقبل کے پلاننگ کیجئے۔ جو حاضرین میں سے جس عمر میں ہے
پتہ نہیں اس کا کب وقت آنے والا ہے، لیکن بہرحال پلاننگ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اپنا اچھی طرح سے جائزہ لے، محاسبہ کرتے رہے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو، ان سارے اعمال کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اب اس حساب سے ہمیں جائزہ لیتے رہنا ہے۔ جب ہر رات آتی ہے تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات آنے پر ندا کرتی ہے کہ میں آج آئی ہوں پھر کل نہیں آنے والوں ہوں، لہٰذا آج تم مجھ میں جو چاہتے ہو خوب عمل کر لو اور کل کی تیاری کر لو۔ دن بھی آتا ہے تو یہی ندا کرتا ہے، تو دن اور رات جاتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، سالگرہ مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، لیکن سوچنا چاہیے کہ مائنس میں معاملہ چل رہا ہے۔ ہماری جو عمر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی تھی اس میں سے دن، مہینے اور سال کم ہوتے ہوتے ہم خبر کی طرف جا رہے ہیں۔ قدم سوئے مرخد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرخد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ تو ہماری قدم مرخد کی طرف ہے، یعنی خبر کی طرف ہے، اور نظر دنیا کی طرف ہے، جبکہ معلوم ہے کہ یہ دنیا چھوٹنے والی، کدھر دیکھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ ذہن نشین رکھتے ہوئے ہمیں جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ معراج شریف کے واقعات میں سے، سینکڑوں واقعات میں سے صرف گنے چنے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دلکش واقعہ، یہ دلکش معجزہ ایسا ہے کہ اس میں معجزات ہی معجزات ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، عقیدت کی ضرورت ہے۔ آپ ڈوبتے جتنا جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق پر سوار تھے تو کیا منظر ہوگا۔ آپ جب اس وقت اور بے چین ہو جائیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم سردار انبیاء کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں تھے تو کیسے تھے ہوں گے، سارے انبیاء جب آ گئے تو ماحول کتنا نورانی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے تاثرات پیدا ہوتے جائیں گے۔ الغرض ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں زندگی کا شعور عطا فرما، زندگی کو گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ عطا فرما، زندگی کے لیل و نہار کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان سارے اعمال کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تیری جو محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، تیری جو شفقت اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سارے اعمال افعال کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سارے اعمال، کاموں سے، افعال سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں زندگی کے مقصد سے دور پھینک دینے والے ہیں، ہمیں ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی ہلاک اور برباد کرنے والے ہیں۔ ان سارے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔